اس رات دن اسی ماحول میں رہ کر حیا کا جنازہ نکل گیا، جو شروع میں نے بتایا تھا. پھر گناہ کر کے سہیلیوں کو بتا رہی ہیں کہ میرے اتنے لڑکے دوست ہیں، اس سائٹ پر یہ ہے، اس سائٹ پر یہ ہے. پہلے تو گندی مووی لیتے ہوئے حیا آتی تھی بیٹیوں کو دکان پر جاتے ہوئے. اب کسی دکان پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ موبائل میں یہ بھرا ہوا، ٹیبلٹ میں یہ بھرا ہوا، یوٹیوب میں یہ بھرا ہوا، فیس بک میں یہ بھرا ہوا، نیٹ اور کیبل پہ یہ بھرا ہوا. کسی کو کہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور لگتا ہے ہم لوگوں کو مرنا ہی نہیں ہے، اور لگتا ہے ہم بوڑھے ہوں گے. پھر یہ نعوذ باللہ گارنٹی ہے کہ اللہ جذب فرمائیں گے. پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ولی بھی بنانا ہی ہوگا، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. اللہ والے رات دن اپنے خاتمے سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ہم بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، بڑا تیر مار لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان برائی کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، پھر بری باتوں کو لوگ اچھا سمجھنے لگتے ہیں. جیسے خواتین بے پردگی کو اچھا سمجھ رہی ہیں، مگر جو خواتین نیک ہیں وہ پردے سے رہتی ہیں. یہاں اسی غرفت السالکین نیا والا ہے، اور پھر اقبال میاں کے گھر پر خواتین الگ ہیں، بیت میر میں خواتین الگ ہیں. بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی اسی آپ کے مجمع میں عورتیں بیٹھی ہیں، بڑی بڑی انگریزدان بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی مائکرو پاس کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. کیونکہ پابندی سے آتی ہیں تو ان کے گھر والوں کے ذریعے مجھے پتا ہے کہ پابندی سے آتی ہیں. انگلش تو ایسا بولتی ہیں جیسے ان کی مادری زبان ہو. اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے جذب کیا، اللہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی. آج یہ کئی درجن خواتین روز دین پھیلا رہی ہیں اللہ کے کرم سے، روزانہ اللہ کے کرم سے دین پھیلا رہی ہیں. اور جو بڑی بڑی ماڈرن خواتین رجوع کرتی ہیں تو ہم ان کا نمبر دے دیتے ہیں کہ آپ ہماری نائب محرم ہیں، ہم آپ سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتے، آپ ان سے بات کر کے دیکھ لو کہ جہنم کی زندگی تھی پہلی ان کی، اب جنت کی زندگی ہے یا نہیں ہے. ان کو پہلے اس زندگی میں مزہ تھا یا اس زندگی میں مزہ ہے. دہلی کے اندر چند عورتیں جسم بیچتی تھیں اور وہاں پر سب محلے والے پریشان ہو گئے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ ان بدکار عورتیں جو پھولوں پر سوتی ہیں محلے کو خراب کیا ہوا ہے، آپ کچھ کریں. یہ اللہ والے وہاں پہنچ گئے اور پردہ کرا کر بیان کیا صرف یہ آیتیں پڑھی، اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. ان بدکار عورتوں کے لیے آسمان سے فیصلہ ہو چکا تھا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. جس کو اللہ اپنی طرف کھینچ لے، ساری دنیا کی فیشن کی دنیا، ساری دنیا کے مرد ٹیڈی یا ٹیڈے، ساری دنیا کے فیس بک، یوٹیوب، ساری دنیا کی شراب کی بھٹیاں، ساری دنیا کی زنا کے چرخے، ساری دنیا کے بدفعلی کی بدماشیاں، ساری دنیا کی فلمیں، ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں، سارے دنیا کی شراب کی بھٹیاں، چرس اور شیش کی بھٹیاں اللہ سے اس کو نہیں کھینچ سکتی. یہ کھینچا اللہ نے. ان عورتوں کو پتا نہیں تھا کہ ہمارا کام بننے والا ہے. ان کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت آگے کچھ نہ بیان کریں، ہمارے اب دن پڑ جائیں گے، آگے کچھ آپ بیان نہ کریں. کیا بیان ہوا؟ کیا تفسیر بیان ہوئی؟ صرف چند آیتیں تو پڑھی. جب آسمان جھڑ پڑے گا، جب تارے گر پڑیں گے، جب کھارا میٹھا پانی مل جائے گا، جب قبریں کھولی جائیں گی، ہر ایک دیکھ لے گا اس نے کیا بھیجا آگے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے ایسے کریم رب سے ایسے کریم رب سے غافل رکھا ہوا ہے؟ اے انسان کس بات نے؟ فیشن نے، ننگائی اور اوریانی نے، فلم کی دنیا نے. ارے آپ کی آئیڈیل تو صحابیات رضی اللہ عنہا چاہیے، نہ کہ انڈیا اور یہودی عورتیں آپ کی آئیڈیل ہونا چاہیے. جیسا آئیڈیل بنائیں گے ویسا کام بنے گا. اگر آئیڈیل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوئی، حضرت رابعہ بصریہ ہوئی، تو آئیڈیل جیسی ہوگی انشاءاللہ ویسی ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہوگی. یہ تو بدکار عورتیں تھیں، پھولوں پر سوتی تھیں، اور اللہ نے آسمان سے فیصلہ فرما دیا جذب کا کہ حضرت آگے کچھ نہ پڑیے گا، ہمارے دل پھٹ جائیں گے. اے انسان تجھے کس بات نے اپنے ایسے کریم رب سے غفلت میں رکھا ہوا ہے؟ شکل دی اللہ نے، اللہ نے حسن دیا، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے بال دیے، اللہ نے بھڑوں کے بال دیے. اس نافرمانی پر اگر بال اللہ اڑا دیں، اگر چہرے پر پیرالائسس ہو جائے، اگر آنکھیں اندھی ہو جائیں، ایک خاتون کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں لیکن اللہ کے کرم سے تقویٰ سے رہ رہی ہیں، ان کے بچے کا فوٹو نکالا جاتا ہے، اس بیچاری کو پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں کس طرح روتے روتے میسج کرتی ہے، روتے روتے پیغام کا بھجواتی ہے کہ شیخ دعا کرو، میں نابینا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے بچوں کو زبردستی لے جاتے ہیں
جو جس شادی میں نافرمانی ہوتی ہے میری بچی کی فوٹو نکال دیتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس نابینا بچی اللہ کا کتنا پیار لے رہی ہے، اور اللہ نے ہمیں بینا کیا ہے، آنکھیں دی ہیں، اور آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یہ اللہ ہی نے تو دیا ہے. انسان تجھے کس بات نے ایسے کریم رب سے غفلت میں رکھا ہوا ہے؟ کس بات نے؟ یہ حسن آج ہے، اللہ کل چھین سکتا ہے. جاؤ جا کر قبر میں دیکھو، جوان لڑکیاں بھی دفن ہیں، اور حضرت والا کا شعر ہے، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو کوئی مجنو ملا نہ تو کوئی لیلا ملی. جاؤ دیکھو لیلا مجنو جو دفن ہے، جاؤ رومیو جولیٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں جو بھی بولتے ہیں، جاؤ دیکھو قبر میں مٹی ملے گی. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو کوئی مجنو ملا نہ تو کوئی لیلا ملی. ہاں مگر اہل دل اس قدر خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. اللہ ہے، انسان کس بات نے تجھے ایسے رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ توبہ کر لیا 4 شرطوں کے ساتھ کہ حضرت ہمارا نکاح بھی کرا دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہماری موت واقعہ ہو جائے. حضرت نے توبہ کرائی شرعی پردے کے ساتھ، اور پھر کہا حضرت ہمارا نکاح بھی کرا دیں، دوبارہ ہم گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں. حضرت نے نکاح کرا دیا. بالا کوٹ دشمنوں کے لیے جا رہے تھے، اور ان عورتوں نے کہا ہم بھی چلیں گی. فرمایا عورتیں چل نہیں سکتی اس وقت کے حالات سے، کہ ہم برائی میں نہ مبتلا ہو جائیں. مفتی صاحبان علماء سے پوچھا گیا، فرمایا یہ دور دور رہیں گی، اپنے محرم کے ساتھ جائیں گی. میرے دوستوں وہاں جب بالا کوٹ کے پہاڑوں پر کنکر پتھر پر سوئی، اور جو لڑنے والے تھے ان کے گھوڑوں کے لیے دانا ڈلا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اور بالا کوٹ کے پہاڑوں پر سو رہی تھی، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. جب وہاں پر مردوں کو پتا چلا، ان کے شوہروں کے ذریعے پوچھوایا کہ آپ اپنی بیوی سے پوچھ کر بتاؤ کہ پھولوں پر سوتی تھی اور گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ زندگی زیادہ یا بالا کوٹ کے کنکر پتھر پر سو رہی ہو زیادہ؟ ہماری وہ مائیں رونے لگی، اور انہوں نے کہا کہ توبہ کی برکت سے اللہ نے اپنے پردے ہٹا دیے. ہمارے دل کو اللہ نے جو اپنی محبت دی ہے، اگر بالا کوٹ کے پہاڑوں پر رکھا جائے، بالا کوٹ کے پہاڑوں کی دھجیاں اڑ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے اپنی رحمت سے. اے میرے دوستوں، میں بھی، آپ بھی، میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، سکون نہیں ملے گا اگر چرسی اور موالی ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے سکون مل رہا ہے، مزیدار زندگی مل رہی ہے. جب وہ توبہ کی برکت سے نیک بن جائے تو پوچھو چرس چاہیے، بھنگ چاہیے، ہیروئن چاہیے، فلم کی دنیا چاہیے؟ یہ جو مزہ حرام مل رہا ہے، شیطان نے شراب پلائی دی ہے. ہم گناہوں کی وجہ سے بے ہوش ہے، بے ہوش بھی اللہ کے جو جوتے پڑ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑی ہم زندگی اچھی گزار رہے ہیں. چند دن نیک مجلسوں میں آئیں، دیکھو گناہ کے اندر موت نظر آتی ہے نہیں آتی. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے ہم سب کو جذب فرما دیں.